بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے مولانا شبلی نعمانی کا نثر نگاری پر تبصرہ لے کر آئے ہیں۔ اس سجیل میں یہ 20 نمبر کا ایک سوال آتا ہے، اور دو تبصرے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس سال کے طلبہ کے لیے۔ ایک سید سلیمان ندوی، جس کی ویڈیو ہم نے اس سے پہلے بنائی تھی، اور ایک مولانا شبلی نعمانی ہے۔ تعارف ہے آپ کے سامنے۔ مشرقی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک معمولی گاؤں میں 1867 میں وہ بچہ پیدا ہوا جسے آگے چل کر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی کے نام سے پکارا جانا ہے۔ شبلی نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، اور مزید تعلیم کا شوق انہیں ملک کے مختلف مقامات پر لے گیا۔ شبلی نے مختلف موضوعات پر کثیر تصانیف چھوڑی، بہت زیادہ تصانیف لکھی، جن میں مشہور ترین یہ ہیں المامون، الغزالی، شعر المعجم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاروق۔ اس کے علاوہ فارسی اور اردو کے مجموعہ کلام، مضامین و مقالات کی کئی جلدیں، اور ایک عربی تصانیف بھی ان کی یادگار ہیں۔ طرز تحریر: 19ویں صدی اردو زبان کی بقا اور زندگی کا پیغام لے کر آئی۔ اس صدی میں بڑے بڑے شاعر، ادیب اور انشا پرداز پیدا ہوئے۔ غالب، مومن، ذوق اور انیس وغیرہ نے اردو زبان کی آبیاری کی۔ انہی کے ساتھ ساتھ اردو کے عناصر خمسہ سر سید نذیر احمد آزاد، حالی اور شبلی نے آنکھیں کھولی، جنہوں نے اپنی فطری صلاحیتوں اور خداداد ذہانت سے اردو کو تاج محل سے زیادہ حسین و جمیل بنا دیا۔ ان میں سے ہر ایک شخص ایک ادبی اکیڈمی سے کم نہیں، لیکن شبلی میں جو ہمہ گیر ادبی صلاحیتیں اور خصوصیات جمع ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ وہ بیک وقت بے مثالی ادیب، سوانح نگار، محقق، فلسفی نقاد اور شاعر تھے۔ ان کی تحریر کی اولین صفت وہ قوت اور جوش ہے جو ان کے احساس کمال اور احساس عظمت کی پیداوار ہے۔ ان کے یہاں سنجیدگی کے ساتھ دلکشی اور شگفتگی بھی ہے۔ ان کی نثر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فکری قوت اور منطقی استدلالات کے ساتھ لطف و اثر بھی پایا جاتا ہے۔ طرز تحریر کی خصوصیات: علامہ شبلی نعمانی کے طرز تحریر کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے تنقید۔ شبلی کا انداز تنقید اگرچہ مشرقی ہے، مگر انہوں نے جدید تنقیدی نظریات سے بھی روشنی حاصل کی ہے۔ اس طرح ان کی تنقیدوں میں مشرقی اور جدید تنقیدوں کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے، جس سے ایک خاص توانائی پیدا ہو گئی۔ وہ جو بات بھی کہتے ہیں بڑی مدلل اور واضح ہوتی ہے، دلیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ استدلال کے اعتبار سے وہ سر سید کی مانند ہیں، اور تحریروں میں ادبی چاشنی، ادبی مٹھاس پیدا کرنے میں مولانا آزاد کے مشابہ ہیں۔ نمبر 2 مقصدیت۔ شبلی کا دور چونکہ مسلمانوں کے سیاسی اور دینی زوال کا دور تھا، اس لیے ان کی تحریروں میں اسلاف کے دینی، سیاسی اور تہذیبی کارناموں کا تعارف ہے۔ اسلاف ہمارے جو پرانے گزشتہ بڑے ہیں، جو ہمارے گزرے ہوئے بڑے ہیں، ان کو اسلاف کہتے ہیں۔ وہ مشاہیر کے کارنامے بیان کر کے مسلمانوں میں اثر نو، نئی جمعیت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ مقصدیت کی یہ روح ان کی تحریروں میں نمایاں طور پر موجود ہے۔ عالمانہ شان: شبلی کی نثر میں خود نگری، احساس برتری، علمی رفت و بصیرت اور کرم جوشی کی خصوصیات خاص طور پر نمایاں ہیں۔ اسی بنا پر وہ اپنے قاری کو اپنی بلند ذہنی سطح سے مخاطب کرتے ہیں، اور اس میں بھی علمی بصیرت کی وہی روشنی پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ خود بہریاب ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ادبی لہجہ: شبلی کی تاریخی اور تنقیدی تحریروں میں بھی ادبی رچاؤ پایا جاتا ہے۔
وہ خشک سے خشک موضوع اور ٹھوس علمی مسائل کو بھی شگفتہ ادبی زبان میں ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے تحقیقی رنگ۔ شبلی کی تحریروں میں ایک خاص محققانہ شان پائی جاتی ہے۔ ان کی تصانیف ان کے عمیق مطالعے، گہرے مطالعے، تحقیقی اسلوب اور علمی بصیرت کا بھرپور تاثر ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی تاریخی، تنقیدی اور ادبی تصانیف میں اپنی تحقیقی کوشش کا پوری طرح حق ادا کیا۔ شاعرانہ اسلوب۔ شبلی اپنی نثر میں تاثیر کا عنصر پیدا کرنے کے لیے شاعرانہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ خوبصورت الفاظ، ہلکے پھلکے محاورے اور حسین ترکیبیں ان کی نثر میں شگفتگی اور رعنائی پیدا کرتی ہیں۔ خوبصورتی۔ تحریر میں ادبی حسن پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات موضوع اشعار سے بھی کام لیتے ہیں۔ ایجاز و اختصار۔ شبلی اپنی تحریروں میں بے معنی طوالت سے گریز کرتے ہیں، بغیر معنی کے بہت زیادہ بات کو لمبا کرنا اور لمبی لمبی بات کو بھی بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے اور مختصر جملوں میں بلاغت کی شان پائی جاتی ہے۔ یہ خصوصیات پیدا کرنے کے لیے وہ شاعرانہ علامات سے بھی کام لیتے ہیں۔ طنزیہ انداز۔ شبلی کی طرز میں ایک تیکھا پن ہے جس سے قاری میں ایک چونکا دینے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ طنز کرتے ہوئے شائستگی کا دامن نہیں چھوڑتے، اسی لیے ان کا طنز تیز ہونے کے باوجود گراں نہیں گزرتے۔ نمبر 9 ہے شگفتگی۔ شبلی کی زبان اور تحریر شگفتہ ہے۔ ان کی تحریروں میں ادبی شان نمایاں ہے۔ ان کی تحریروں کا تعلق تاریخ سے ہو یا تنقید سے، ادب سے ہو یا سوانے سے، سب میں چاشنی، شگفتگی اور سلاست پائی جاتی ہے۔ استعارات کا استعمال۔ شبلی اپنی نثر نگاری میں استعارات اور تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں، اشارے اور کنایے سے بہت کام لیتے ہیں اور ایسے الفاظ و تراکیب کا انتخاب کرتے ہیں جن میں موسیقی پائی جاتی ہے۔ ناقدین کی آراء۔ ڈاکٹر سید شاہ علی کہتے ہیں، شبلی نعمانی کے طرز تحریر میں آزاد کا شگفتہ انداز اور حالی کی سنجیدہ اور مدلل انداز کی جھلک نظر آتی ہے۔ مفتی انتظام اللہ شہابی کہتے ہیں کہ شبلی نے کمالات اور علوم و فنون کو اپنی ذات میں جمع کر لیا۔ ڈاکٹر عبارت بریلوی کہتے ہیں، جدید تنقید کی ابتدا حالی، شبلی اور آزاد کے ہاتھوں پیش کیے ہوئے ان کے تنقیدی خیالات و نظریات سے ہوتی ہے جو حالات کا تقاضا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ مولانا شبلی نعمانی کی نثر نگاری پر ایک تبصرہ تھا جو ناچیز نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کے امتحان میں تیاری کے لیے مؤثر ثابت ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام طلبہ و طالبات کو دنیا کے ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔